اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمر میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی۔ اس نے بمشکل سیدھا ہونے کی کوشش کی تو لبوں سے ایک باریک سی کرا ابھری۔ بیٹھ کر سونے کے باعث اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ کھڑکی سے اندر گرتی نیلی روشنی اس بات پر شاہد تھی کہ ابھی فجر کو گزرے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ باہر سے اٹھا پٹک کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، شاید سردار جاگ گئے تھے۔ وہ ویسے بھی سویرے جاگنے کے عادی تھے۔ اس نے اٹھ کر بیڈ کی جانب اپنے قدم بڑھائے تھے۔ اسی پر یاسر زینوں سے اترا تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس۔ وہ دادا کے ساتھ فجر پڑھ کر آ چکا تھا اور اب جاگنگ کے لیے جا رہا تھا۔ باہر سردار نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا تم آج بھی کام پر جاؤ گے؟ میں حنیفہ سے تمہاری چھٹی لے چکا ہوں۔ جی دادا، میں کام پر نہیں جا رہا، مگر ایجنسی کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں میری زندگی میں۔ یاسر، آج بارات ہے ربیہ کی، خبردار جو تم لیٹ ہوئے تو جانتے ہو نا، سارے انتظامات ہمیں ہی دیکھنے ہیں۔ اس نے سر اس بات میں ہلا کر ان کی یقین دہانی کروائی تھی، پھر اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک دینے کے لیے آگے بڑھا تو سردار چونکے۔ اسے مت جگاؤ، آرام کی ضرورت ہے اسے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آئے تھے، لیکن وہ انہیں نہیں سن رہا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، آ جائیں۔ سلینا کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری تھی۔ اس نے اگلے ہی پل دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر سوئی سوئی سی سلین بیڈ پر براجمان، وہ مشکل اپنی جمائی روک رہی تھی۔ اس کے بال ایک جانب سے اوپر اٹھے ہوئے تھے، لباس مگلجا اور آنکھیں کچے سے گلابی رنگ کی لگتی تھی۔ تم میرے ساتھ جاگنگ پر جا رہی ہو، 10 منٹ میں تیار ہو کر باہر آ جاؤ۔ اسے لگا کہ شاید اس نے غلط سنا ہے۔ سردار نے بھی اتنی بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ میں؟ لیکن کیوں؟ وہ پوری طرح جاگ گئی تھی۔ تم انتہائی انفٹ ہو، لیکن مجھے اتنا فٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو باڈی گارڈ نہیں بننا، جیسے حالات تمہارے چل رہے ہیں۔ اس کے بعد تو تمہیں مائک ٹاس جتنا فٹ ہونا چاہیے۔ فٹافٹ باہر آ جاؤ۔ اس نے مدد طلب نظروں سے دادا کی جانب دیکھا تھا۔ دادا بھی اتنی ہی بے چارگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم کیا اسے پریشان کر رہے ہو یاسر؟ سونے دو اور اسے باہر چلو میرے ساتھ۔ لیکن وہ انہیں سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اگلے ہی پل آگے بڑھا اور اس کے قدموں میں جاگرز رکھے۔ وہ اس کی ماں کے جاگرز تھے، سلینا انہیں فی الحال استعمال کر سکتی تھی۔ اس نے چہرہ جھکا کر جوتے دیکھے۔ اس کے بعد تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا انکار کرنے کا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے لمحات میں وہ انتہائی بگڑے موڈ کے ساتھ دادا کو بائے کہتی اس کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ گاؤں کی ٹھنڈی سڑک انتہائی خوشگوار لگ رہی تھی۔ یاسر اس کے ساتھ خاموشی سے پیدل چلتا رہا، پھر آگے موجود ایک ہرے بھرے سے سبزہ زار کی جانب بڑھ آیا۔ وہ اتنا وسیع میدان تھا کہ اسے اپنی ساری ناراضی بھولنے لگی تھی۔ اس نے پہلے کبھی اتنا ہرا بھرا سا سبزہ زار نہیں دیکھا تھا۔ صبح کی نیلی روشنی میں ہر شے پاکیزہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو اس کی جانب مڑا تھا۔ کیا تم ایکسرسائز کرنے کی عادی ہو؟ اس نے ذرا اس بات میں ہلایا۔ ایکٹریس ہونے کی وجہ سے اسے ایکسرسائز اور ڈائٹ دونوں کرنی پڑتی تھی، لیکن ہفتے میں صرف 4 دن مجھے زیادہ ایکسرسائزز کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ ڈائٹ کی وجہ سے مجھے اپنی توانائی کم سے کم استعمال کرنی تھی۔ یاسر نے سمجھ کر اسے اس بات میں ہلایا، پھر اس سے ہاتھ سے میدان کے ایک سرے سے دوسری کی جانب اشارہ کیا۔ ایک راؤنڈ لگاؤ۔ آج کے لیے ایک ہی راؤنڈ کافی ہے۔ اگلے ہفتے جب تم یہاں سے اپنے گھر جاؤ گی، تب میں تمہیں اپنے ایک ٹرینر دوست کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تمہارا سیلف ڈیفینس سیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن تم میرے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں یہ سب اپنے لیے کر رہا ہوں، میں تمہارے پیچھے ہر لمحہ بھاگ کر بچانے نہیں آ سکتا۔ جب تمہیں خود کا دفاع کرنا آ جائے گا تو میں ریلیکس ہو کر اپنے مزید کام کر سکوں گا۔ ایسا سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ ماتھے پر بل ڈال کر کہا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ وہ سر جھٹک کر اپنی جاگنگ کے لیے آگے بڑھا تو اس نے بھی واک کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ایک چکر لگانا مذاق نہیں تھا۔ وہ چکر مکمل کرنے پر ہانپنے لگی تھی، لیکن مجال ہے جو یاسر ذرا بھی اس کے لیے ٹھہر جاتا۔ وہ بغیر ہانپے بغیر رکے اپنی جاگنگ کر رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں ستائش لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اس نے بہت محنت کے بعد خود کو اتنا فٹ رکھا ہوا تھا۔ اپنی جاگنگ مکمل کرنے کے بعد وہ گاؤں کے راستے سے واپس گھر کی طرف آ رہے تھے۔ وہ چہرہ گھما گھما کر گاؤں کی خوبصورتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ کتنا پرسکون اور خوبصورت ہے، بالکل دادا کی طرح۔ اس کے برعکس یاسر چہرہ سامنے کیے چلتا جا رہا تھا۔ اس کے لیے گاؤں کی خوبصورتیاں نئی نہیں تھیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ سلینا نے اس کی جانب چہرہ گھما کر دیکھا۔ کیا یہ کامن کرسٹی نہیں ہے کہ تم اپنے ساتھ چلتی لڑکی سے بات کرو؟ اس نے پوچھا تو ساتھ چلتے یاسر نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھے کسی کا من کرسٹی کو نبھانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ساتھ چلتی سلینا نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ سلین سے اٹھا کر جاگنگ کے لیے لا سکتا تھا، لیکن وہ اس سے کامن کرسٹی
कर्टिसी के तहत एक दो बात नहीं कर सकता था? तुम्हारी मम्मा यहाँ क्यों नहीं रहती? कुछ पल बाद इसने पूछा तो यासिर लम्हे भर को ठहर गया। इसे ठहरा देखकर वो खुद भी रुक गई थी। मेरी फैमिली के बारे में कभी कोई बात मत करना मुझसे, मुझे ये नहीं पसंद। और वो यकदम ही इतना सर्द हो गया था कि वो उसे देख कर रह गई। अगले ही पल वो आगे बढ़ा तो इसने भी अपने कदम उसके साथ मिला लिए। सफ़ेद महल सामने ही नज़र आ रहा था। घर आकर भी वो सीधा अपने कमरे की जाने बढ़ गया था। सरदार जो सब्ज़ार पर कुर्सी लगाए अखबार पढ़ रहे थे, चौंक कर सेलिना को देखने लगे। फिर एक नज़र दाखिली दरवाजे पर डाली जहाँ से वो अभी अभी गया था। वो इनके पास चली आई थी। इन्होंने बगौर इसका चेहरा देखा। क्या हुआ बच्चे, क्या यासिर अपनी फैमिली को लेकर हसास है? इसने पूछा तो सरदार ने गहरा सांस लिया, फिर उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो चुपचाप बैठ गई। फिर इनका चेहरा देखने लगी। अपने बाप को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था इसने, और अपनी माँ को वो अपने बाप के खो जाने का मुआद इल्ज़ाम उठाता है। वो अपनी माँ को इसीलिए शदीद नापसंद करता है। कोई भी इससे वालिदैन के बारे में पूछे तो वो बहुत कोल्ड हो जाता है। वो किसी से भी इनके बारे में बात नहीं करना चाहता, मुझसे भी नहीं। इसने एक नज़र पलट कर दाखिली रोश को देखा था, फिर गहरा सांस लिया। वालिदैन के मसाइल सिर्फ इसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थे। बहुत से लोग इसकी तरह आज भी अपने वालिदैन के बायस तकलीफ़ का शिकार थे। दिन चढ़ा तो घर में गहमा गहमी से शुरू हो गई। फरजाना घर के बहुत से मेहमान इनके घर भी चले आए थे। वो सरदार को जानते थे। सब्ज़ार पर चांदनियाँ बिछाकर सबके साथ सरदार बैठे बातें कर रहे थे। वो नाश्ते के बाद बेदिली से टीवी देख रही थी। इससे पहले यासिर जीनों से उतरा और फिर इसकी जानिब देखे बगैर बाहर की जाने पड़ गया। जीन्स पे भूरी जैकेट पहने वो कहीं जाने की तैयारी में लग रहा था। इसने चेहरा घुमाकर उसे जाते देखा था, फिर मायूसी से चेहरा वापस फेर लिया। अगले ही पल वो अपने कपड़े इस्त्री करने उठ खड़ी हुई। शाम को राबिया की बारात थी। मारिया हसन अपने ऑफिस में बराह रिमांड थी जब दरवाजे पर दी गई दस्तक पर वो चौंकी। चेहरा उठाकर देखा और फिर हैरान सी आंखें लम्हे भर को फैल सी गई थी। यासिर अब इसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ रहा था। इसकी नज़रें बेसाख्ता ही मारिया की गर्दन पर पड़ी थी। मारिया ने हाथ बढ़ाकर अपनी गर्दन छुपानी चाही। क्या कोई मुझसे पहले ही लॉन शॉक्स के मुतल्लिक पूछने आ चुका है? हल्का सा मुस्कुराया। मारिया पीछे हो बैठी थी। फिर इसे उछमती आंखों से देखा। यहाँ क्या लेने आए हो? लॉन शार्क्स को सेलिना के पीछे क्यों भेजा था? मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। अब वहाँ गहरी संजीदगी थी। क्या इस सवाल का जवाब वाज़ेह नहीं है? आई हेट हर। अगले ही पल इसने मोबाइल हाथ आगे बढ़ाकर इसके सामने रखा था। इसने नज़रें झुकाकर मोबाइल पर चलती वीडियो देखी, फिर वो अगला सांस नहीं ले सकी। किस से नफ़रत करती रही हैं आप? इसने पूछा तो मारिया ने सफ़ेद चेहरा उठाकर उसे देखा। वो 3 मिनट की क्लिप थी जिसमें मारिया वाज़ेह तौर पर समरीन रज़ा के ऊपर तशद्दुद करती हुई नज़र आ रही थी। ये क्या है? इसका हलक कहीं अंदर तक खुश्क हो चुका था। ठंड में भी इसकी कनपट्टी पर पसीने की बहुत सी बूंदें उभर आई थी। आपकी नफ़रत का सबूत? इत्तलाआत के मुताबिक समरीन आपके फ़ादर के साथ नाज़ेबा ताल्लुकात रखती थी। आप अपने बाप को तो कुछ नहीं कह सकीं क्योंकि आपके इस ऑफ़िस की हर कीमती शय इनके कब्ज़े में है। लेकिन अपना गुस्सा उतारने और अपनी माँ का गम कम करने के लिए आपने समरीन रज़ा को गहरे तशद्दुद का निशाना बनाया। सोने पर सुहागा, अगले ही दिन किसी ने उन्हें कत्ल कर दिया। क्या आपको लगता है कि ये सब इत्तेफाक है? वो पीछे हो बैठा था। मारिया को समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। क्या तुम उसके कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो? तुम कुछ साबित नहीं कर सकते? मुझे कुछ भी साबित नहीं करना, बस लोगों को आपकी जानिब से मशकूक करना है। कत्ल से कबल मारिया हसन ने मशहूर अदाकारा समरीन रज़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया। सोच लें, लोगों का अगला शक किस पर जाएगा? वो चंद पल सख्त आंखों से उसका चेहरा देखती रही। वो बग़ैर असर लिए बैठा हुआ था। क्या चाहते हो तुम? इसके सवाल पर सीधा हो बैठा। हाथ आगे बढ़ाकर अपना मोबाइल उठा लिया। सेलिना के पीछे आज के बाद किसी को भी भेजने से पहले 100 दफ़ा सोच लेना। मैं अगली दफ़ा वार्न करने नहीं आऊँगा। फिर उठ खड़ा हुआ। पलटने ही लगा था कि एक लम्हे को ठहर गया। आहिस्ता से इसकी जाने मुड़ा। अपने सामने माँ बाप के इस दवाजी झगड़े देखने के बाद आप वाजिद और सेलिना की ज़िंदगी भी इसी तरह जहन्नुम बना रही हैं। अपनी माँ के शौहर के जानिब से हर लम्हे की इनसिक्योरिटी देखकर आपको भी यही लगता है कि वाजिद किसी न किसी औरत के साथ ताल्लुकात वाबस्ता किए हुए हैं। लेकिन जानती हैं हकीकत क्या है? आप एक डिल्यूजनल खातून हैं, एक शक्की मिजाज रखने वाली नाकाबिले बर्दाश्त औरत जिसे थेरेपी की सख्त ज़रूरत है। और इसे मज़ीद कुछ नहीं कहना था, इसीलिए बाहर के जाने पड़ गया। मारिया हसन का तलफ़ुज़ बेहद तेज़ हो गया था। इसने अपने सामने रखी हर शय को हाथ मार कर ज़मीन बोस कर दिया था। यासिर अब इसी संजीदा चेहरे के साथ ड्राइव कर रहा था। फिर वो कई लम्हात बाद एक बंगले के सामने कार रोक कर बाहर निकल आया। लाउंज में ही उसे सुल्ताना मिल गई थी। वो आगे बढ़ा और इनके मुकाबले आ बैठा। फ़िलिपिनिया मीडिया ने इसके सामने कैमोमाइल टी रखी तो वो हल्का सा मुस्कुराया।
اس کی ماں آج تک یہ چائے پینا نہیں چھوڑ سکی تھی۔ کیسے ہو بیٹا؟ کیسے آنا ہوا؟ اسے اپنے گھر میں وہ ایک ہی ہفتے کے اندر دوسری دفعہ دیکھ رہی تھی اور اسے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ ذرا ٹھہرا تھا، ایک فیور چاہیے تھا۔ سلطانہ کے ہاتھ سے چائے چھلکتے چھلکتے بچی تھی۔ یاسر کو اس سے فیور چاہیے تھا۔ اس نے چائے سامنے ٹیبل پر رکھی، پھر انہی بے یقین نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیسا فیور؟ سیلینا کو کسی مشہور ڈرامے میں لیا جائے، اور وہ تعجب سے منہ کھول اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ واٹ؟ آپ یہ کر سکتی ہیں نا یا نہیں؟ اگر نہیں کر سکتی تو میرا وقت برباد مت کریں، میں کسی اور سے کہہ دوں گا۔ اور وہ جو اٹھنے ہی لگا تھا، سلطانہ کی آواز پر لمحے بھر کو ٹھہر سا گیا۔ اسے ایکٹریس لیا جانا بہت مشکل ہے۔ اور وہ اٹھ گیا تھا، لیکن سلطانہ نے اسے روک لیا۔ لیکن میں بات کروں گی، میں میک شور کروں گی کہ تمہیں فیور دے سکوں، لیکن تم مجھے اس فیور کے بدلے میں کیا دو گے؟ جانتے ہو نا، آج کل کچھ بھی بغیر کسی جوابی تحفے کے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مسکرائی تھی۔ یاسر اس کی جانب دیکھتا واپس بیٹھ گیا تھا۔ آپ کیا چاہیے آپ کو؟ وہ چند پل اسے دیکھتی رہی تھی، محبت سے، نرمی سے، اپنا بیٹا۔ اور وہ اس کے مطالبے پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ پھر سر اس بات میں لایا، کیا کرنا ہوگا مجھے؟ زیادہ کچھ نہیں، بس اس ویکینڈ میں میرے ساتھ ڈنر کرنا ہوگا۔ اس نے سر ہلایا اور اٹھ گیا۔ ڈیل؟ اچھی لگتی ہے سیلینا؟ ایک پل بعد اس نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا تو یاسر نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، مجھے ایکٹریسز نہیں پسند۔ تم جھوٹ بول سکتے ہو، تمہاری آنکھیں نہیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ وہ سر جھٹک کر باہر کی جانب بڑھا تھا۔ سلطانہ نے ساتھ رکھا فون اٹھایا، چند نمبرز ڈائل کیے، پھر فون کان سے لگایا۔ مرید سرمد، سیلینا کو اپنے آنے والے ڈرامے میں ہیروئن رکھو گے تم اسے رکھ لو گے۔ ڈرامے کی پروڈکشن میں کر رہی ہوں، تو اس کی باقی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ چند پل دوسری جانب کی بات سنی۔ کسی بہت اپنے نے فیور مانگا ہے سرمد، میرے لیے اسے انکار کرنا موت کے مترادف تھا۔ تم ویسے بھی ڈرامے کے لیے ایکٹریسز تلاش کر رہے ہو، سیلینا پر کتنے بھی چارجز کیوں نہ ہو۔ ایکٹریس وہ کمال کی ہے۔ وہ واپس گھر چلا آیا تھا۔ دادا اور سیلینا پریشان حال سے لاؤنج میں بیٹھے تھے، اور اس نے اندر آ کر دونوں کے چہرے باری باری دیکھے۔ کیا ہوا؟ آپ دونوں ایسے کیوں لگ رہے ہیں جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ ربیہ کی بیوٹیشین نے آنے سے انکار کر دیا ہے، سیلینا نے کہا تو اس نے حیرت سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ تو کیا؟ اب میک اپ کون کرے گا اس کا؟ یاسر، کہ تم کچھ مدد کر سکتے ہو؟ دادا کے پوچھنے پر اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ سوری، لیکن میں نے باڈی گارڈ کی ٹریننگ لینے کے ساتھ ساتھ میک اپ کرنے کی ٹریننگ حاصل نہیں کی تھی، اور سچ شکر کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کا کیا بھروسہ؟ ربیہ کا میک اپ بھی مجھ سے کروا لیتے آپ۔ سیلینا کی ہنسی ابھری تو دادا نے گہرا سانس لیا۔ اس معاملے میں یاسر واقعی ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے ایسی بھی کیا ضرورت ہے میک اپ کرنے کی؟ کیا بغیر میک اپ کے شادی نہیں ہو سکتی؟ اس کے کہنے پر دادا اور سیلینا نے ایک ساتھ اسے گھورا تھا۔ بالکل ضروری ہے، لڑکیاں میک اپ نہیں کریں گی تو کیا تم اور میں کریں گے؟ سیلینا ان کے حوالے پر بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ یاسر تو دادا کے آئی کونک جواب پر لاجواب ہی ہو گیا تھا۔ ربیہ اپنی تھی ان کی، وہ تھوڑی تھا۔ کیا میں کچھ مدد کر سکتی ہوں دادا؟ کچھ پل بعد اس نے کہا تو وہ دونوں اسے دیکھنے لگے۔ سردار سیدھے ہو بیٹھے۔ کیسے؟ دیکھیں، مجھے بہت زیادہ میک اپ کرنا تو نہیں آتا، لیکن ایکٹریس ہونے کے ناطے مناسب میک اوور تو کر ہی لیتی ہوں۔ کیا ربیہ مان جائے گی مجھ سے میک اپ کروانے پر؟ دادا اگلے ہی لمحے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کہاں؟ فرزانہ کے گھر۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، تمہیں ہی ربیہ کا میک اپ کرنا چاہیے، آج اس کی شادی ہے، کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے ہاں۔ اور وہ دونوں پرجوش سے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ پیچھے یاسر نے بے یقینی سے گہرا سانس لیا تھا۔ دادا اور سیلینا ایک کریزی کومبو تھے۔ اگلے ہی پل وہ بھی اٹھ کر باہر چلا آیا تھا۔ اسے شام کے کھانے اور مہمانوں کا انتظام دیکھنا تھا۔ اگر یہاں کوئی کمی رہ جاتی تو دادا نے اسے واقعی جائیداد سے آگ کر دینا تھا۔ شام گھر آئی۔ ہر جانب مہمانوں کی بہتات سی تھی۔ جس سبززار پر صبح وہ دونوں جاگنگ کرنے آئے تھے، اسے ہی سجا کر بارات کا بہترین انتظام کیا گیا تھا۔ سردار اب داخلی دروازے پر استادہ ربیہ کے والد کے ساتھ مہمانوں کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ سیلینا بھی ربیہ کو تیار کر کے واپس آ چکی تھی۔ کچھ پل بعد وہ باہر نکلی تو تیار تھی۔ اس نے سنہرے چوڑی دار پاجامے کے ساتھ گہرے سبز رنگ کی سنہرے کام سے مزین قمیض زیب تن کر رکھی تھی، ساتھ دوپٹہ بھی تھا، سبز رنگ کا کامدار دوپٹہ۔ دونوں ہاتھوں میں سنہری اور سبز چوڑیاں پہنے، ایک کان میں بالی پہنتی وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ بال اس نے کھول کر ایک جانب ڈال رکھے تھے۔ اسد، دیگیں پہنچ گئیں؟ کہاں ہیں؟ وہ فون پر جانے دوسری جانب کس سے بات کر رہا تھا، لیکن سیلینا اسے دیکھ کر ٹھہر سی گئی تھی۔ اس نے کبھی اسے شلوار قمیض میں نہیں دیکھا تھا، سفید کرتے میں ملبوس، کندھے پر بھوری شال لیے۔ اس کی نگاہیں تھیں یا کیا؟ وہ مڑا تھا، ماحول میں جیسے سنہری سی افشاں بکھر گئی تھی۔ سب کچھ اتنا سنہرا تھا کہ سیلینا کو اپنی آنکھیں چندیاتی محسوس ہوئی تھی۔
وہ بھی اسے دیکھ کر رہ سا گیا تھا۔ اوکے میں ویٹ کر رہا ہوں، اس نے نظریں ہٹائے بغیر کہہ کر اس نے فون والا ہاتھ نیچے کر لیا تھا۔ اگلے ہی پل کھنکار کر نظریں پھیر لیں۔ اگلی کوئی بات بھی بات کیے بغیر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ تھا فضا میں ایسا کہ سیلینا اسے آواز نہیں دے سکی تھی، نہ اسے آواز دے کر روک سکی تھی، نہ اس کی جانب بڑھ سکی تھی۔ کیا اسے محبت ہو رہی تھی؟ اگلے ہی پل اس نے گھبرا کر سر جھٹکا تھا، پھر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ سردار اب اسے اپنے جاننے والوں سے متعارف کروا رہے تھے۔ کچھ پل بعد وہ دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل یاسر بھی اس کے ساتھ ہی آ کھڑا ہوا، ہاتھ باندھ کر دور بلے اسٹیج پر نظریں جمائے۔ اسی پل کوئی خاتون ان دونوں کی جانب بڑھی اور بے ساختہ ان دونوں کی بلائیں لے لیں، اللہ جوڑی سلامت رکھے پتر۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب چونک کر دیکھا تھا۔ خاتون کی غلط فہمی دور کرنے سے پہلے ہی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ کچھ تھا کہ وہ دونوں ہنس دیے تھے۔ کیا میں ناول کی ہیروئن ہوں اور تم اس کے ہیرو؟ جھک کر سرگوشی کی تھی اس نے۔ یاسر نے سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، میں باڈی گارڈ ہوں اور تم ایکٹریس، خوبصورت ایکٹریس۔ اس نے تصدیق کرنا ضروری سمجھا تھا۔ یاسر نے اس کی جانب ایک نظر دیکھا۔ اس کی بالیاں، لباس، آنکھیں، چوڑیاں سب بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کی خوبصورتی کا اعتراف کر لیتا ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اتنی بھی کوئی خوبصورت نہیں ہو تم۔ سیلینا نے اس کے جواب پر گہرا سانس لیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کا فون بجنے لگا تو وہ رش سے ذرا دور جا کھڑی ہوئی۔ اس نے یوں ہی نظریں پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ کئی لمحات بعد وہ اس کی جانب پھر سے بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے یقین سی کچھ جگمگا رہی تھی۔ چال میں مسرت کے باعث ہلکی سی لرزش بھی تھی۔ یاسر، یوول کا فون آیا تھا۔ سلطانہ پروڈکشنز میں مجھے ایک شارٹ ڈرامے کی آفر آئی ہے۔ اس نے حیران ہونے کی کوشش کی تھی۔ ریئلی؟ واؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اتنے کرائسس میں ہوں، مجھے تو کوئی بھی اپنے ساتھ کام پہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ لمحے بھر کو ٹھہر کر اس کی جانب دیکھا۔ مسکارے سے سجی آنکھوں میں شوق سے تھا۔ کہیں تم نے کسی کو مار پیٹا تو نہیں ہے اس لیے؟ اس نے اسے بے نیاز سی سرمئی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میری شکل غور سے دیکھو، کیا میں تمہیں اتنا فارغ لگتا ہوں؟ اور وہ اس کی شکل غور سے دیکھ رہی تھی، پھر مسکرا کر سر جھٹکا۔ یاسر کیوں اس کے لیے کسی کو راضی کرے گا بھلا؟ اس نے ہر شک جھٹک دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اف، کیا میں واپس کام کر سکتی ہوں؟ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے انہوں نے مجھے کام کیوں دیا؟ اس نے کندھے اچکا دیے تھے۔ ہو سکتا ہے انہیں تم پر ترس آ گیا ہو۔ انڈسٹری میں بلا وجہ کوئی بھی کسی پر ترس نہیں کھاتا، اس نے کہا اور پھر مسلسل بجتے فون کی جانب متوجہ ہوئی۔ اسے ایجنسی سے کال آ رہی تھی، وہ اس کا جواب طلب کر رہے تھے۔ اس نے فون کاٹ کر یاسر کی جانب چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ گڑبڑایا تھا۔ نہیں، وہ اس کا ایسے دیکھنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تم مجھے ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ اور ایک دم کھلکھلا کر ہنس دی تھی، پھر اس کی جانب ہلکا سا جھکی۔ تم میرا لکی چارم ہو۔ اچھا رکو، میں دادو کو بتا کر آتی ہوں، وہ بھی بہت خوش ہوں گے۔ اس نے جلدی سے مہمانوں میں گھیرے سردار کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ پیچھے ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اگلے ہی پل اپنے بجتے فون کی جانب متوجہ ہوا۔ سلطانہ کی کال تھی۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا، تھینک یو، اور پھر اگلے ہی پل رکھ دیا۔ اب وہ دور کھڑا سیلینا اور دادا کو خوش ہوتے دیکھ رہا تھا۔ سنہری سی ایک لڑکی تھی جو اس کے دل میں اپنی تمام تر بے وقوفیوں کے ساتھ اترتی جا رہی تھی، جو اتنی کریزی تھی کہ اپنے ہاتھ پر بنا سوچے سمجھے اس کا نام مہندی سے لکھوا رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل سر جھٹکا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جو دل میں رہنے لگے انہیں سر جھٹک کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ رات کے پہر ایجنسی مزید روشن لگ رہی تھی۔ رات ابھی اتنی گہری نہیں ہوئی تھی، اسی لیے نچلے فلور پر چند ایک کیبنز کی بتیاں روشن تھیں اور کچھ گارڈز اپنا اپنا کام کرنے میں مصروف تھے۔ رات کے کئی پہر گزرے تو ساحر نچلے فلور پر چلا آیا۔ کچھ گارڈز جو تھوڑی دیر پہلے تک براجمان تھے اب وہ بھی جا چکے تھے۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ راہداری سنسان تھی۔ جب سے سیلینا منظر سے غائب ہوئی تھی سب رپورٹرز کا دھیان ہی وہیں بھٹکا رہا تھا، اور سیلینا کی غیر موجودگی کے باعث اسے ایسا کوئی خاص کام نہیں ملا تھا۔ وہ سیلینا کا گارڈ تھا، اگر وہ نہیں تھی تو اسے مزید کیا کام ہو سکتا تھا؟ لیکن پچھلے دنوں سے اسے کچھ کھٹک رہا تھا۔ یاسر نے اسے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایجنسی کے اندر ہی کہیں گڑبڑ چل رہی ہے، کوئی ان کے درمیان ہی موجود ہے جو ایکٹریسز کے لیے مسائل کھڑے کر رہا ہے۔ اسے اس بات پر یقین نہیں تھا، وہ آنکھیں بند کر کے یقین کرنے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن اس نے کچھ دنوں سے ایجنسی میں کچھ بہت عجیب سا محسوس کیا تھا۔ جب سے کیس شروع ہوا تھا اسے لگتا تھا کہ کوئی رات کے پہر ان چاروں کے کیبن کی تلاشی لیا کرتا تھا، جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہو، لیکن بہت دگ و دو کے بعد بھی اسے کچھ میسر نہ آ رہا تھا۔ اس کی ترتیب سے رکھی گئی چیزیں اگلی صبح بہت بے ترتیبی سے ملتی تھیں۔ یہ دوسروں کو شاید محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے کسی کو اپنی اس خاص ترتیب کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا۔
اس نے آگے بڑھ کر کیبن کی بتی جلانے سے پرہیز کیا۔ دبے قدموں آگے بڑھتا رہا۔ دراز کھلنے اور تیزی سے بند ہونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ اس کا شک نہیں تھا، کوئی واقعی آفس میں موجود تھا، اور وہ کوئی بھی تھا۔ اندھیرے میں دروازے تیزی سے کھول کر بند کرتا ہوا کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے لمحے بھر کو اپنے قدم روک لیے۔ کیبن میں دراز کھنگالتے شخص نے اس کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ دراز کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا ٹھہر گیا تھا، اور پھر وہ بجلی کی تیزی سے اٹھ کر ساحل پر جھپٹا تھا۔ اندھیرا ہونے کے باعث کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ساحل نے اسے اٹھا کر دور پھینکا تو وہ ٹیبل پر رکھی کئی چیزوں سمیت زمین پر جا گرا، لیکن اسی پہر اسے بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ اٹھا اور تیزی سے باہر کی جانب دوڑا۔ ساحر اس کے پیچھے اسی تیزی سے بھاگا تھا۔ راہداریوں کی جلتی روشنیوں میں اسے اس شخص کا چہرہ بھی دکھائی نہیں دیا۔ اس نے سیاہ کیپ اور چہرے پر ماسک چڑھا رکھا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے اس کی جیکٹ کھینچی تو آستین کا حصہ اس کے بازو سے لمحے بھر کے لیے ہٹ سا گیا۔ اس نے اس کے ہاتھ پر بڑا سا کٹ دیکھا تھا، چاقو کا کٹ، جو کافی دنوں کا زخم لگتا تھا اور اب خشک سا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے باہر سڑک تک دوڑتا آیا، لیکن وہ ہوا میں کسی چھلاوے کی مانند غائب ہو گیا تھا۔ اس نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور پھر جھک کر گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ سیاہ ماسک اور کیپ والا بندہ غائب ہو گیا تھا۔ نہ صرف غائب ہو گیا تھا بلکہ وہ اسے شدید الجھن میں ڈال گیا تھا۔ اس شخص کو ایجنسی کے تمام خفیہ درازوں کا علم تھا۔ اسے خارجی اور داخلی دروازے بغیر کسی دقت کے یاد تھے۔ یاسر نے ٹھیک کہا تھا، وہ جو کوئی بھی تھا ایجنسی کا ہی بندہ تھا۔ نچلے فلور پر کام کرنے والوں کے علاوہ ان درازوں کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ اندر چلا آیا تھا، پھر بکھرے کیبن کی حالت بغور دیکھی۔ الٹے ہوئے ٹیبل اور زمین بوس ہوئی چیزوں کے ساتھ اسے ایک چمکتی ہوئی شے نظر آئی تھی۔ وہ پنجوں کے بل آہستہ سے بیٹھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اس چمکتے ہیرے نما شے کو اٹھا لیا۔ وہ ایک طرح کی انگوٹھی تھی جس کے اوپر ایک باریک سا نگینہ جڑا ہوا تھا۔ اس نے یہ انگوٹھی کہاں دیکھی تھی بھلا؟ اور پھر یکدم یاد آنے پر وہ چونکا تھا۔ تیزی سے اٹھ کر ثبوتوں والی فائل اٹھا لی۔ سمرین رضا کے گھر سے حاصل ہوئی تصاویر جو ثبوت کے طور پر استعمال ہونی تھی، اس میں سے یہ انگوٹھی بھی تھی جو غائب ہو چکی تھی۔ پروفائلز اور ڈیٹیکٹیوز نے اس انگوٹھی کے متعلق مختلف آراء کا اظہار کیا تھا، لیکن اسے ان سب میں دلچسپی نہیں تھی۔ سوال یہ تھا کہ سمرین رضا کی انگوٹھی اس نامعلوم شخص کے پاس کیا کر رہی تھی، اور وہ نامعلوم شخص اس آفس میں آ کر کیا لینے آیا تھا۔ اس نے سر اوپر کی جانب اٹھایا اور پھر گہرا سانس لیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ حنیفہ کو بھی فون کر رہا تھا۔ اسے جلد از جلد کسی نہ کسی سینئر کو اس واقعے کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ شادی کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ دادا اب اسے اپنے پرانے جاننے والوں سے ملوا رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے ہر ایک کے ساتھ مل رہی تھی۔ دور سے اسے دیکھتی سیلینا لمحے بھر مسکرائی تھی۔ وہ مسکراتا نہیں تھا، اور کسی اجنبی کے لیے تو بالکل بھی نہیں، لیکن وہ اسے ایسے بھی کتنا اچھا لگتا تھا۔ رد عمل دینے سے مکمل پرہیز کرتا ہوا غیر دلچسپی سے ایک جانب بیٹھا ہوا۔ اس کی نگاہیں تھیں کہ اس نے لمحے بھر کو اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اسے ہاتھ میں ہلا کر دکھایا تھا مہندی والا، جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ سامنے موجود لڑکے نے اس کی حرکت پر لمحے بھر کو گہرا سانس لے کر سر ہلایا تھا، ایسے جیسے کہہ رہا ہو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا لڑکی، سدھر جاؤ۔ لیکن لڑکی تھی کہ سدھرنا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ اسے دیکھتی رہنا چاہتی تھی۔ آنکھوں میں ڈیروں چمک لیے، اس بچے کی مانند جو اپنے سب سے پسندیدہ کھلونے کو دیکھتا ہے، جو اس کی پہنچ سے بہت دور ہوتا ہے، جو اس کی حیثیت سے کہیں بلند ہوتا ہے، جو اس کے لیے ہوتا ہی نہیں۔ مسکراہٹ آہستگی سے تھم گئی تھی۔ وہ اب اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ سامنے موجود گھر والے اسے ایسے نظر انداز کیے ہوئے تھے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں محرومی کی کئی داستانیں رقم تھیں۔ خاموشی کے باعث لب اور آنکھیں ساکت تھیں۔ اس نے دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھا۔ تایا کے بچے اور ان کی عید کی نئی خریداری جیسے اس کی آنکھوں میں دھواں سا بھر گئی تھی۔ اس کے پاس پچھلی عید کا سوٹ رکھا تھا، اور وہ بغیر کہے جانتی تھی کہ اسے وہی سوٹ پہننا تھا۔ محرومی سے دیکھتی آنکھوں میں کئی آنسو جمع ہوئے تھے۔ اگر گھرانے اتنے خوشحال ہوتے ہیں تو اس کا گھرانہ کہاں تھا؟ کیا وہ اتنی مکروہ تھی کہ اسے ان گھرانوں میں رکھا ہی نہیں جا سکتا تھا؟ گھر والے کھانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ اسے ان کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ پیچھے چھوڑ دیے جانے والوں میں سے تھی۔ اسے کوئی اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ خود کو آئینے میں کتنے ہی پیروں تکا کرتی تھی، بالکل خاموشی سے۔ اسے اپنی محروم ذات سے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر بمشکل خود کو پچھلی یادوں سے نکالنا چاہا۔ اس کی آنکھیں گیلی تھیں، نم سی۔ اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی۔ فرزانہ اب جھک کر ربیہ کا ماتھا چوم رہی تھی۔ ربیہ کے لبوں پر بھرپور مسکراہٹ دیکھ کر اس کے دل میں تکلیف سی ہونے لگی۔ ساتھ ہی اس کے والد کھڑے تھے جو ربیہ کو دیکھ کر یکدم رونے لگے تھے۔ وہ رخصت ہونے والی تھی، اور یہ وہ منظر تھا کہ اس کی دھواں دھواں ہوتی آنکھوں سے کئی آنسو گرا گیا تھا۔
اس نے چونک کر جلدی سے رخسار صاف کیے، لیکن کچھ خواہشیں کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ماں نے اسے احسن علی کے گھر لاوارثوں کی ماں نے چھوڑ دیا تھا، وہ گھر بہت کم آیا کرتی تھی۔ اسے یہ بات بہت وقت بعد سمجھ آئی تھی کہ وہ اسے چھوڑ چکی تھی، اسی لیے تائیاں اور اسے یتیمی اور منحوس ہونے کے طعنے دیا کرتی تھیں۔ باپ کی محبت اور ماں کی نرمی جیسے اس کے نصیب میں تھی ہی نہیں۔ اسے یاد تھا کہ ایک دفعہ تائی نے اسے مہمانوں کے درمیان رخسار پر بے رحم سے تھپڑ دے مارا تھا۔ اسے وجہ یاد نہیں تھی، اسے بس ظلم یاد رہ گیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ اس پوری رات روتی رہی تھی، یکدم اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی تو وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ مزید گھرانوں میں یوں تنہا نہیں بیٹھ سکتی تھی، جس طرح سب اپنے اپنے گھرانوں کے ساتھ براجمان تھے، اور اسے اپنا آپ بہت مس فٹ لگ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر واپسی کے لیے قدم بڑھا چکی تھی۔ اس کا رخ سردار کے سفید محل کی جانب تھا۔ اس کا حلق بہت درد کر رہا تھا۔ اسے لگا وہ مزید اگر خود پر جبر کرتی رہی تو گلا تکلیف سے پھٹ جائے گا۔ وہ جلد از جلد واپس جانا چاہتی تھی، جس شادی کے لیے وہ بہت خوش تھی۔ اس شادی میں اس کا دم بری طرح گھٹ رہا تھا۔ یاسر نے یوں ہی نگاہ پھیر کر دیکھا تو سیلینہ نظر آئی۔ وہ حیران ہوا، یہاں تو وہ کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ کچھ پل بعد اس نے سردار سے معذرت کی، اسے فون کرنے لگا، پھر اس جگہ تک بڑھ آیا جہاں وہ چند پل پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اتنی جلدی میں اٹھ کر گئی تھی کہ اسے فون کرسی پر ہی چھوڑ گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر فون کان سے ہٹایا اور اس کا فون اٹھا کر ہال سے باہر نکل آیا۔ اس کے قدم خود بخود واپسی کے لیے اٹھ رہے تھے۔ جب وہ داخلی دروازہ پار کرنے لگا تو کسی کی ہچکیوں پر ٹھہر گیا۔ اس کا ہاتھ ڈور نوب پر ہی تھا، لیکن وہ اندر نہیں بڑھ سکا۔ ٹھنڈے لاؤنج میں وہ رو رہی تھی۔ وہ آگے نہیں بڑھ سکا، وہ وہیں کھڑا رہا۔ وہ روتی رہی۔ اس نے سیلینہ کو پہلے کبھی ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بغیر وجہ کے نہیں رویا کرتی تھی، اور ایسے تو کبھی نہیں روتی تھی۔ کچھ پل بعد وہ اسے یوں ہی چھوڑ کر سبزہ زار کی جانب واپس چلا آیا تھا۔ کئی لمحات بعد وہ پھر واپس چلی آئی تھی، اپنی بکھری سی حالت درست کیے، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے۔ کسی نے اس کی غیر موجودگی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر آس پاس اپنا موبائل تلاش کرنا چاہا۔ ابھی وہ ادھر ادھر ہاتھ مارتی موبائل ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ کسی نے اس کے سامنے موبائل کیا تو وہ چونکی، ایک نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ چہرہ جھکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چند پل وہ دونوں ایک دوسرے کو پلکیں چپکائے بنا دیکھے رہے۔ وہ روتی رہی تھی۔ یاسر کی سرمئی آنکھیں اس کی بھیگی پلکوں کو چھو کر بے حد خاموشی سے پلٹ گئی تھیں۔ اس نے بمشکل مسکرا کر اس کے ہاتھ سے فون لیا تھا۔ یہ کہاں سے ملا تمہیں؟ نظریں چرا کر سوال کیا۔ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تمہاری کرسی پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے سر ہلایا، پھر سامنے دیکھنے لگی۔ ربیہ کے آس پاس اب بہت سی لڑکیاں اکٹھا تھیں۔ کوئی اس کا لہنگا درست کر رہی تھی، کوئی اس کے بالوں کو چھو کر برابر کر رہی تھی، کوئی اس کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی اور کچھ ہنس رہی تھی۔ یاسر اب بھی اس کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے بغور دیکھا تو چونکی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کی پوچھنے پر اس نے سر جھٹکا تھا، پھر سے نفی میں ہلا کر اس نے ذرا فاصلے پر رکھی کرسی کھینچ بیٹھا۔ سیلینہ کی طرح وہ بھی یہاں بہت لوگوں کو نہیں جانتا تھا۔ یہ تو سردار تھے جنہوں نے اسے بہت سے لوگوں سے متعارف کروا دیا تھا، نہیں تو وہ یہاں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا۔ ربیہ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر یاسر نے سر ہلایا تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ کیا ہر دلہن اپنی شادی پر اتنی ہی پیاری لگتی ہوگی؟ پتہ نہیں، مجھے تو سب ایک جیسی لگتی ہیں۔ اور اس سے گہرا سانس لے کر چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا، پھر بے بسی سے ہنس دی۔ وہ سب الگ طرز کے لباس، میک اپ اور زیور کا انتخاب کرتی ہیں، ایسے میں وہ سب ایک جیسی کیسے لگ سکتی ہیں تمہیں؟ اس نے لا علمی سے کندھے اچکائے تھے، اسے واقعی نہیں پتہ تھا۔ اچھا بتاؤ، کبھی کوئی لڑکی اچھی لگی ہے؟ نہیں، سوچو تو صحیح کم از کم۔ اس نے اصرار کیا تو یاسر نے سوچنے کی کوشش کی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ اچھا جولیا تو اچھی لگتی ہوگی تمہیں، کتنی خوبصورت ہے وہ۔ مجھے جولیا بالکل نہیں پسند۔ کیوں بھائی؟ بس نہیں پسند، کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں نے اس نہج پر کبھی سوچا ہی نہیں۔ اوفو یاسر، جب تم یہ نہیں سوچتے ہو کہ تمہیں کون سی لڑکی پسند ہے اور کون سی ناپسند، تو پھر تم سوچتے کیا ہو آخر؟ اس نے چہرہ اس کی جانب موڑے پوچھا تھا۔ وہ واقعی جاننا چاہتی تھی کہ اس کے دماغ میں آخر چلتا کیا رہتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر میں ہفتے کے اتنے دن کام کروں گا تو مزید کتنے دن دادا کے پاس ٹھہر سکوں گا۔ اگر میں اس راستے سے جاؤں گا تو مجھے بلا وجہ ایکٹریس کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی لیے میں اس راستے سے جاتا ہوں جہاں ان کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ یہ بھی کہ اس کیس کی فائل پچھلے کیسز سے اتنی مشابہت کیوں رکھتی ہے، اور مزید مجھے کتنے اور سال باڈی گارڈ کا کام کرنا پڑے گا کہ میں چیف بن جاؤں۔ بس یہی باتیں۔ سیلینہ کا منہ کھل گیا تھا، آنکھوں میں گہرا تعجب لیے وہ اس کے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم یہ سب سوچتے رہتے ہو؟ ہاں۔ In the brief moment she looked so done with him.
اچھا یہ تو بتا ہی سکتے ہو نا کہ کیسی لڑکیاں پسند ہیں تمہیں؟ لڑکیاں لڑکیاں ہوتی ہیں اور کم و بیش سب ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک جیسی کہاں ہوتی ہیں؟ دیکھو کیا اب میں اور جولیا ایک جیسے ہیں؟ بس تھوڑا ہی تو فرق ہے۔ سیرینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے یاسر عالم۔ اس سے لمحے بھر کو اسے دیکھا۔ اچھا مجھے لگا تھا تم اس سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اور ایک پل کے لیے سب کچھ ٹھہر گیا تھا۔ یاسر خود بھی کہہ کر چونکا تھا۔ یہ بات غیر ارادی طور پر اس نے سوچی تھی اور آج اسی طرح اس سے کہہ دی تھی۔ سلینا کو اس پہ یقین کرنے میں چند لمحے لگے تھے، پھر وہ مسکرائی اور پورے دل سے مسکرائی۔ اسے مزید کوئی سوال نہیں کرنا تھا۔ اسے یاسر کے جواب نے مسکراتے رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب ایسے مسکرا کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ گارڈ کو میں جولیا سے زیادہ خوبصورت لگتی ہوں، اور یہ وہی گارڈ ہے جو ہمیشہ مجھے کہتا رہتا ہے کہ میں اتنی بھی خوبصورت نہیں۔ ساتھ براجمان گارڈ نے گہرا سانس لیا تھا۔ اسی پل بارات آ چکی تھی۔ سب لوگ گردنے پھیرے اب براتیوں کو تک رہے تھے۔ وہ دونوں بھی اسی جانب دیکھ رہے تھے۔ سردار بھی لڑکی والوں کے ساتھ کھڑے بارات میں آئے مردوں کا استقبال کر رہے تھے، ان سے مل رہے تھے۔ وہ دونوں انہی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ دادا کتنے خوش لگ رہے تھے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری شادی پر کتنے خوش ہوں گے دادا۔ اس نے سر ہلایا تھا، پھر اس کی جانب دیکھا۔ شاید مجھ سے بھی زیادہ خوش ہوں۔ اور وہ ہنس پڑی تھی۔ وہ سردار کو یاسر سے زیادہ اس کی شادی پر خوش ہوتا سوچ سکتی تھی۔ کچھ پل بعد اس نے چہرہ پھیر کر اس کی جانب دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے پوچھنے پر وہ ٹھٹکی تھی، پھر سر ہلایا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ دیکھو اب بھی مسکرا رہی ہوں۔ شاید میں کسی ہینڈسم ماں کے بیٹے کو پسند ہی آ جاؤں اور وہ میری مسکراہٹ کے باعث میرا رشتہ مانگ لیں۔ مجھے اس گاؤں کو چھوڑ کر جانا ہی نہ پڑے، میں شادی کر کے یہیں رہ جاؤں۔ لمحوں میں اس نے اپنی کہانی طے کر لی تھی۔ وہ اس کے جواب پر محض سر ہی ہلاتا رہ گیا تھا۔ کچھ پل بعد کھانے کا اہتمام ہوا اور سب اس میں مصروف ہو گئے تھے۔ دادا اور وہ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ یاسر باقی لڑکوں کے ساتھ مل کر کھانے کا انتظام دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھایا جا چکا تو رخصتی کا وقت ہو چکا تھا۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ گھر والوں کے ساتھ رخصتی پر وہ اور دادا دونوں روحاں سے ہو گئے تھے۔ رخصتی بھی ہو گئی تو وہ لوگ فرزانہ سے اجازت لیتے پلٹنے کی تیاری کرنے لگے۔ رات خاصی گہری ہو گئی تھی۔ یاسر ابھی ان کے ساتھ گھر نہیں جا سکتا تھا۔ اسے یہ سب سمیٹنا تھا۔ جب تک ہر شے واپس اپنے مقام تک نہیں پہنچ جاتی وہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اور دادا گھر آ گئے تھے۔ اسی پہر ان کے پیچھے کوئی اور بھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ سلینا نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون تھی، قیمتی سے نفیس لباس میں ملبوس، اور ان کے ساتھ ہی ان کا بیٹا کھڑا تھا، سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، اونچا سا۔ سردار انہیں کسی پرانے حوالے سے جانتے تھے، اسی لیے انہیں لاؤنج میں بیٹھنے کی دعوت دے ڈالی۔ وہ کچن میں میسم کے ساتھ چلی آئی تھی۔ وہ انہیں نہیں جانتی تھی۔ بہتر یہی تھا کہ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ جاتی۔ ابھی وہ کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ خاتون نے اسے آواز دے کر روک لیا تھا۔ وہ چونک کر رک گئی، پھر اس کے بلانے پر پاس چلی آئی۔ یہ سونی گڑی آپ کی پوتی ہے؟ جی سردار صاحب۔ خاتون کے پوچھنے پر سردار نے ناسمجھی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ پھر مسکرا کر ان کی غلط فہمی دور کرنے لگے۔ یہ میری پوتی نہیں ہے لیکن پوتی جیسی ہے، ایک شاگرد کی بیٹی ہے، اسی لیے ہمارے ساتھ چھٹیاں گزارنے آئی ہے۔ سردار کے جواب پر وہ جذبز ہوئی تھی۔ وہ بات کو ماں کیوں رہے تھے؟ اچھا اچھا ماشاءاللہ بہت سونی ہے جی، میں اپنے اکبر کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ اس کے واسطے اگر آپ اس کے ابو سے رابطے کا کوئی ذریعہ وضع کر دیں تو چنگا ہو جائے گا۔ اور اب کہ وہ بری طرح چونکی تھی۔ سردار نہیں، چونکہ شاید وہ ان کا ارادہ بھانپ گئے تھے، اسی لیے بات گھما کر اس کا تعارف کروایا تھا۔ وہ مسکرائے تھے۔ دیکھیے راشدہ، بچی ہماری ہی ہے لیکن شاید اس کے والد کو آپ کا یوں رشتہ لے جانا پسند نہیں آئے۔ میں آپ کو مایوس لوٹانے پر مجبور ہوں۔ انہوں نے بات سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ خاتون کسی بھی طرح ٹلنے والی نہیں لگ رہی تھی۔ سلینا کو ان کے والہانہ انداز سے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ بعض چیزیں محض خواب میں ہی اچھی لگتی ہیں، وہ حقیقت بن کر سامنے آ جائیں تو ان سے الجھن ہونے لگتی ہے۔ اسے بھی اپنی کچھ دیر کی کہی گئی بات کو سچ ثابت ہونا دیکھ کر شاید الجھن ہو رہی تھی۔ سردار جی، ہم ان سے خود بات کر لیں گے، ہمیں بس ان کا رابطہ نمبر دے دیں، ہم جا کر ان سے اپنی بیٹی مانگیں گے۔ ایسی کڑی تو یوں نہیں چھوڑا سکتے۔ اس نے ان دونوں کی جانب خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کتنے کریپی تھے دونوں۔ پیچھے پڑنے والوں میں سے اسے پیچھے پڑنے والوں سے سخت قسم کا بیت تھا۔ راشدہ بیٹی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ بچی ان کی امانت ہے، وہ میرے پاس چھوڑ کر گئے ہیں، ایسے میں اسے کسی بھی معاملے میں نہیں قید کر سکتا۔
اور اس کے والد صاحب مجھ سے خفا ہوں گے۔ آپ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ لیکن وہ انہیں نہیں سن رہی تھی۔ وہ اب ان کی جانب مسکرا کر مزید کوئی بات کہنے لگی تھی کہ اسی پہ داخلی دروازے سے یاسر داخل ہوا۔ وہ سارے دن کا تھکا ہوا لگتا تھا۔ لاؤنج میں براجمان لوگوں کی جانب ایک نظر سوالیہ سے دیکھا، پھر آگے بڑھ آیا۔ یہ کون لوگ ہیں دادا؟ وہ اب سردار سے سوال کر رہا تھا، ماتھے پر بل ڈال کر، جیسے اسے ان کا یہاں آنا بہت برا لگا تھا۔ یہ بیٹے، یہ راشدہ آصف ہیں، آصف اقبال صاحب کی بیگم، اور یہ ان کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا ہاتھ مانگنے آئی ہیں سیلینہ کے لیے۔ اس کی آنکھوں نے سیلینہ سے اس خاتون اور خاتون سے اس کے صاحبزادے تک سفر کیا تھا۔ ماتھے کے بل گہرے ہو گئے، آنکھوں کی چبھن بڑھ گئی۔ اس نے اگلے ہی پل سردار کی جانب دیکھا۔ اور آپ نے کیا جواب دیا انہیں؟ میں نے سیلینہ کے والد کی خفگی کے متعلق بتایا، لیکن وہ خود ان سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ کیا آپ نے انہیں اصل وجہ نہیں بتائی دادا؟ وہ یکدم جیسے بہت حیران ہوا۔ سردار چونکے اور پھر یکدم سنبھلے۔ نہیں، یاسر کا ساتھ دینا تھا۔ نہیں بیٹے، میں نے انہیں اصل بات نہیں بتائی، تم بتا دو نا۔ وہ سب ان دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ آخر ایسی کیا اصل بات تھی جو ان دونوں کو پتہ تھی اور سیلینہ کو نہیں پتہ تھی؟ اگلے ہی پل یاسر ان کی جانب گھوما، سرمئی آنکھوں میں ڈھیروں ناگواری لیے۔ سیلینہ میری بچپن کی منگیتر ہے۔ اور یہ آیا پلاٹ ٹوسٹ۔ اسے سمجھ جا گیا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ منگیتر؟ لڑکے کو جیسے اس کا لفظ بہت گراں گزرا۔ کیا آپ دونوں شادی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے بے وقوف، ہم شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، جبھی تو منگنی اب تک رکھی ہوئی ہے۔ جب بچپن کی منگیتر ہے تو اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ تم سے پوچھ کر نہیں کریں گے، ہماری جب مرضی ہوگی ہم تب شادی کریں گے۔ اس نے ایک نظر سیلینہ پر ڈالی تھی۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی اور اس میں بری طرح ناکام بھی ہو رہی تھی۔ یہ آخر کس قسم کی مضحکہ خیز حالت تھی کہ لڑکی آپ سے شادی کرنے پر راضی ہے؟ لڑکے نے پھر سوال کیا تھا۔ یاسر نے خود کو چھنکارنے سے باز رکھا۔ نہیں، ہم لڑکی سے رضامندی کے متعلق نہیں پوچھتے، ہم انتہائی ظالم لوگ ہیں۔ لیکن لڑکی ایسے ظلم خود پر کروانا چاہتی ہے، وہ اس ظالم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ بھی آگے بڑھ آئی، پھر اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ دادا نے پلٹ کر ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ ایک زبردست سا کندھا لپکا تھا ان کے ذہن میں۔ سردار جی، اگر یہ لڑکی اس لڑکے کی بچپن کی مانگ تھی تو آپ کو ہمیں پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ خواہ اتنی بدمزگی ہوئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دادا بھی اٹھ گئے۔ مجھے تو خود اس منگنی کے متعلق ابھی پتہ چلا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بہت راز رکھنے والے گھرانے ہیں۔ ہم شادی والے دن بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں کس سے شادی کرنی ہے، بلکہ ہم شادی والے دن ہی بتاتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اب خاندان کی روایتیں ہیں، بھلا کیا کیا جا سکتا ہے؟ سردار کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ خاتون نے ان کی توجہ پر بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ بڑے عجیب لوگ ہیں آپ سب، آپ سے کم۔ خواہ دوسروں کی منگیتر کا رشتہ اپنے لیے نہیں مانگتے۔ یاسر نے پچھلے سے جلی کٹی ہانگ لگائی تھی۔ وہ لوگ بکتے جھکتے جا چکے تھے۔ سیلینہ اور دادا پیچھے ہنس رہے تھے۔ یاسر انتہائی بیزاریت سے صوفے پر آ بیٹھا تھا، پھر ان دونوں پر ایک ایک نگاہ ڈالی۔ وہ ہنستے ہنستے دوہرے ہوئے جا رہے تھے۔ انتہائی ظالم لوگ، بچپن کی منگیتر، اف، اس کا ہنس کر برا حال تھا۔ دادا نے اصل بات نہیں بتائی۔ دادا کو خود پلاٹ ٹوسٹ پتہ نہیں تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سیلینہ اس دین میں تمہاری بچپن کی منگیتر تھی۔ سردار نے ہنس کر کہا تو سیلینہ اور میسم پھر سے ہنس دیے۔ وہ ان دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا اور اس کے تاثرات ایسے تھے کہ واللہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اس سب میں اتنا ہنسنے والی کیا بات تھی۔ کباڑہ کر کے بس ہنسا کریں آپ لوگ۔ اچھا تو کباڑہ کر کے رونا بھی ہوتا ہے؟ سردار کی جانب سے جوابی جملہ آیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، پھر ایک نظر آنکھوں سے آنسو صاف کرتی سیلینہ کی جانب دیکھا۔ ہنسنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اگلے ہی پھر سردار کو پنچایت کے کچھ لوگ بلانے چلے آئے تھے تو وہ باہر کی جانب بڑھ گئے۔ کل ربیہ کا ولیمہ تھا، انہیں اس میں شرکت کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھے تو یاسر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ لمحے بھر کو اس سے آواز دے کر روکا۔ وہ جو زینوں پر تھا رک گیا، لمحے بھر کو پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ واپس چلی آئی۔ میرا ظالم منگیتر بننے کے لیے بہت شکریہ۔ میں متجسس ہوں کہ مستقبل میں مزید تم میرے لیے کیا کیا بنو گے۔ یہاں پر اصل ظالم کون ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ اس کے ٹھنڈے سے طنز پر سیلینہ نے مسکراہٹ دبا کر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ میں تو بالکل نہیں ہوں، اتنا ہی جانتی ہوں۔ تم اتنا بھی کیوں جانتی ہو؟ آدھا علم زہر کے مترادف ہوتا ہے۔ اچھا یاسر صاحب، اب باڈی گارڈ ہونے کے ساتھ فلاسفر کب سے بنے ہیں؟
جب سے انتہائی سمجھدار ایکٹریس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا ہے، لبوں کو سختی سے بند کر کے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے مزے سے کندھے اچکائے تھے، پھر اسے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ اس سے 2 زینے اوپر کھڑا تھا۔ پتہ ہے، مجھے کچھ پل پہلے ہی اندازہ ہوا کہ بعض خواب محض خواب ہی رہنے چاہیے، وہ اگر حقیقت کا روپ دھار لیں تو ایک بھیانک صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ نمرہ احمد ٹھیک کہتی ہیں، بعض فینٹیسیز صرف فینٹیسیز رہنی چاہیے، اگر وہ اصل میں واقع ہو جائیں تو ٹریجڈیز ثابت ہوتی ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید واجد حسن کو بھی ایک فینٹیسی ہی رہنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے حقیقت سے میں پانے کی کوشش کی اور اپنی ہی آنکھیں زخمی کر لیں۔ بعض خواب اگر حقیقت بن جائیں تو انسان کی آنکھیں تک زخمی ہو جاتی ہیں، بھلے ہی ان خوابوں کا وجود کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ وہ آپ کے لیے نہیں ہوتے، آپ ان خوابوں کو پانے کی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ یہاں وہ لمحے بھر کو ٹھہری تھی، اس کی آنکھیں اٹھا کر دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہر جگہ میں ہی قصوروار تھی، ماریا ٹھیک تھی ہے۔ مجھے اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب نہیں دیکھنے چاہیے تھے۔ وہ چند پل سے دیکھتا رہا، پھر ایک قدم نیچے اترا، اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا۔ بعض دفعہ لوگ آپ سے ایسی باتیں محض اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ واقعتاً ان خوابوں کو پانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں آپ واقعی اس خواب کی تعبیر حاصل نہ کر لیں۔ یہاں کوئی کسی سے کم یا زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ پیسہ، اسٹیٹس، شہرت، عزت، عشر و ذوق۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہر کر اس سے زائیہ مسکرایا تھا۔ یہ سب درجات ہم نے بنائے ہیں، ان درجات کی انسانی خوابوں میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان درجات سے تمہاری کمتری یا برتری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم واجد حسن کو پانے کے لیے کل بھی قابل تھیں اور آج بھی ہو، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ تم اس کے لیے بہت زیادہ اچھی ہو۔ وہ کہہ کر سکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یقیناً اس کے جواب پر معتجب ہوئی تھی۔ سب اچھا بولنے والے اتنا چپ کیوں رہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتہ تھا کہ تم اتنا اچھا بولتے ہو۔ اس نے سر ہلایا۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے متاثر ہو رہی ہوں؟ اس نے ہلکا سا مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی الجھی بالی بالوں سے علیحدہ کرنے لگا۔ وہ آنکھیں اٹھائے اسے خوابناک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اندھیرے میں بیٹھ کر مت رویا کرو، ذہنی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ وہ اس کے آہستگی سے کہنے پر چونکی تھی۔ گلابی سے بھرے بھرے لب اد کھلے تھے۔ کیا وہ جانتا تھا؟ یاسر نے اسے نظریں جھکا کر دیکھا تھا۔ کوئی انسان کسی سے عظیم اور کمتر نہیں ہوتا سلینا، سوائے تقوی کے۔ سو جاؤ اب جا کر۔ اور اسی کے ساتھ وہ پلٹ گیا تھا۔ وہ نہیں پلٹ سکی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اس بالی کو چھوا جسے وہ اس کے بالوں سے ابھی بھی الگ کر کے گیا تھا۔ اس بالی پر اب تک اس کے ہاتھ کا لمس موجود تھا۔ وہ دھڑکتا دل لیے کمرے کی جانب بڑھ آئی تھی، پھر اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تھا۔ اس کے آہستگی سے کہے گئے چند جملے اب اسے ساری رات جگائے رکھنے والے تھے۔ کوئی انسان کسی سے عظیم اور کمتر نہیں ہوتا سلینا۔ سلینا اف! اس کے منہ سے اپنا نام سننا کتنا اچھا لگتا تھا۔ وہ بیڈ کی جانب بڑھ آئی، پھر بے ساختہ اس پر اوندھے منہ آ لیتی۔ اس بالی کو کان سے اتار کر نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر جانے کتنے ہی پیروں سے دیکھتی رہی۔ اگلی دوپہر یاسر ایجنسی چلا گیا تھا۔ یہاں اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ سردار کو شام ولیمے کے لیے جانا تھا۔ وہ ان کے کمرے کا دروازہ بجاتی اجازت ملنے پر اندر چلی آئی تھی۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اس کے اندر آنے پر سیدھے ہو بیٹھے۔ دادا، مجھے آپ سے اب اجازت چاہیے۔ اس کے کہنے پر وہ اسے ناسمجھی سے تکنے لگے تھے۔ وہ مسکرا کر پاس چلی آئی، پھر ان کے سامنے بیڈ پر آ بیٹھی، ان کی جانب دیکھا۔ آپ کی محبت، خلوص، قدر و منزلت اتنی خوبصورت تھی کہ میں خود کو یہاں سے نکال لے جانے پر ذرا سی بھی مجبور نہیں کر سکتی، لیکن جو آئیں انہیں جانا تو ہوتا ہی نا۔ آج نہیں تو کل، بس کل جانے سے بہتر ہے کہ میں آج ہی چلی جاؤں۔ لیکن بچے، یاسر نے تو کہا تھا کہ تم مزید ایک ہفتہ رکو گی۔ جی دادا، تب حالات بہت کٹھن تھے، میرے پاس ٹھہرنے کے لیے محفوظ مقام نہیں تھا، لیکن اب میں واپس کام پر جا سکتی ہوں۔ اگر نہیں گئی تو معاملات بلا وجہ طوالت کا شکار ہو جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ اب کسی کو بھی میرے حوالے سے کوئی شکایت ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ سردار نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ شگفتہ کا مسئلہ کیسے حل کرو گی؟ میں فی الحال اس معاملے پر کوئی بیان نہیں دینا چاہتی، معاملہ خود ہی دب جائے گا۔ پہلے میں ماں کی ضمانت کروا کر انہیں گھر واپس لانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اس کے لائقہ عمل پر سر ہلایا تھا، پھر اس کی جانب نرمی سے دیکھا۔ یاسر کے ساتھ جاؤ گی؟ نہیں دادا، اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اپنے پی اے کو کال کی ہے، وہ مجھے لینے آتا ہی ہوگا۔ سردار لمحے بھر کو اسی اداسی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ تھی تو زندگی میں کتنی رونق اور خوشی تھی، اب وہ چلی جائے گی تو یہ محل کتنا سنسان ہو جائے گا۔
ان کی نگاہیں محسوس کر کے اس نے انہیں سوالیہ سا دیکھا تھا۔ کیا ہوا دادا؟ سوچ رہا ہوں تم جا رہی ہو تو یاسر کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ اور وہ ہنستی تھی۔ یہ تو کرنا پڑے گا آپ کو، اور تم جانتی ہو نا کہ یاسر کے ساتھ گزارا کرنا اس دنیا کے سب سے مشکل کام ہے۔ وہ ہنستی جا رہی تھی اور ساتھ میں ان کی تائید بھی کر رہی تھی۔ اب ٹھیک کہتے ہیں، وہ بھی مسکرائے تھے۔ اگلے کئی لمحات میں یوبل چلا آیا تو وہ سردار کو الوداعی کلمات کہتی باہر نکل آئی۔ دادا اسے چھوڑنے لکڑی کی بار تک آئے تھے۔ وہ کار پہ بیٹھ کر بھی انہیں ہاتھ ہلاتی رہی۔ وہ اب بار سے باہر نکلے اسے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ وہ جا چکی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور پھر اندر چلے آئے۔ آؤ سردار، اپنی تنہائی کو پھر سے گلے لگا لیتے ہیں۔ اور کچھ تھا کہ اس کے جاتے ہی سارا گاؤں سنسان سے محسوس ہونے لگا تھا۔ میٹنگ آفس کی طویل نشستوں پر کئی گارڈز براجمان تھے۔ وہ ان گارڈز میں سے تھے جنہیں تحقیقات ٹیم نے اپنے ساتھ کیس کو تحقیق کرنے کے لیے چنا تھا۔ ساحر نے ٹیبل پر سب کے سامنے نگینے والی انگوٹھی رکھی۔ یاسر نے اسے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ساحر نے اسے رات والے معاملے پر آگاہی دی تھی، اسی لیے وہ چھٹی لینے کے باوجود بھی آج ایجنسی چلایا تھا۔ معاملہ سنگین تھا۔ کوئی ایجنسی کے اندر داخل ہوا تھا، اور وہ بھی نچلے فلور پر، جو سب سے زیادہ حساس فلور تھا۔ یہاں ایکٹریس کے سینکڑوں راز موجود تھے۔ کسی تیسرے فرد کا یہاں داخل ہونا درست نہیں تھا۔ یہ ایک طرح کے خطرے کی گارنٹی تھی، اور پورے سیکیورٹی سسٹم کے سوالیہ نشان بھی۔ سلمان عابد نے ایک گہری سانس لی اور پھر پیچھے ہو بیٹھے ان سب پر ایک نگاہ ڈالی۔ حنیفہ ان کے ساتھ سنجیدگی سے براجمان تھے۔ جو کل رات ہوا وہ قابل مذمت ہے۔ کوئی ہماری ایجنسی میں داخل ہوا، ہمارے کیبنز میں سے فائلز نے کھنگالی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ لے کر یہاں سے فرار ہوتا وہ دھر لیا گیا۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ وہ ہمارے سسٹم کے ہر ایک پہلو سے واقف ہے، ہر ایک داخلی اور خارجی دروازے سے۔ میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ کوئی ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ وہ لمحے بھر کو سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ اور ہم میں سے ہی کوئی ہے۔ یہ آخری بات بہت سرد لہجے میں کہی گئی تھی۔ ہر ایک گارڈ کا چہرہ لمحے بھر کو سفید ہوا تھا۔ آپ لوگوں کی اس واقعے پر کیا رائے ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں اس واقعے کو کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ سب؟ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ایجنسی کے 3 ایکٹریسز غائب اور ایک کا قتل کیا جا چکا ہے۔ میٹنگ روم میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لمحے بھر کو ساحر سیدھا ہو بیٹھا۔ میں ڈیٹیکٹو ورمان کی قیاس آرائی سے متفق ہوں۔ سمرین رضا نے واقعی اسٹاکر سے بچنے کے لیے کچھ حفاظتی اقدامات کر رکھے تھے، اور اسی لیے اس حملہ آور کے بازو پر زخم موجود تھا۔ ایک پل کے لیے سب نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جب میں نے اسے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی تب میرے ہاتھ میں محض اس کی آستین آئی تھی۔ آستین کھینچا تانی میں ذرا پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر موجود زخم واضح گیا تھا۔ زخم چند ہفتے پرانا لگ رہا تھا۔ یاسر بھی سر ہلا کر سیدھا ہوا بیٹھا تھا۔ اسے ساحر کی بات سے اتفاق تھا، اور میرا میجر سسپیکٹ معید حسن ہے، ان سب ایکٹریس کا ماہر نفسیات۔ لیکن سرچ وارنٹ نہ ہونے کے باعث ہم اس کا آفس یا کلینک کچھ بھی نہیں چھان سکتے۔ ہاں، لیکن ہم اسے زبانی کلام میں تشویش کے لیے بلا سکتے ہیں۔ وہ آنے پر راضی تھا۔ سلمان نے اس کی بات پر لہجہ بھر کر اسے ٹھہر کر دیکھا۔ زرینہ مظہر کے کیا حالات ہیں؟ وہ حفاظت سے ہیں۔ ان کے آس پاس کافی خطرات ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ انہیں 2 یا 3 گارڈز اسائن کر لیں، اور جولیا میڈم کو بھی۔ انہیں بھی تھریٹ موصول ہوا ہے۔ جولیا کے پاس آلریڈی بہت سے گارڈز موجود ہیں۔ جی جانتا ہوں، لیکن ایک گارڈ آپ اپنی طرف سے اسائن کریں جو محض آپ کو ساری تفصیلات دینے کا پابند ہو۔ سلمان نے اس کی بات پر سر ہلایا تھا۔ وہ اس کے مشورے سے متفق دکھائی دے رہے تھے۔ جو ایکٹریسز وکٹم ہیں ان کی مشترکہ بات کیا ہے؟ حنیفہ نے پوچھا تو ساحر نے جواب دیا۔ وہ اب اپنے کم بیک کی تیاری کر رہی تھیں، اور ان سب کو ڈس آرڈر تھا۔ حنیفہ لمحے بھر کو رکے تھے۔ سلمان نے ان کی جانب دیکھا۔ لیکن جولیا تو اس مشترکہ پہلو سے باہر ہے، اور اب کہ وہاں بیٹھے سب گارڈز چونکے تھے، یہاں تک کہ ساحر بھی۔ وہ نہ تو اپنے کم بیک کی تیاری کری تھی، اور نہ ہی اسے کوئی ڈس آرڈر ہے۔ لمحے بھر کو آفس میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ کیا یہ کوئی مس ڈائریکشن ہے، ہماری توجہ اصل کیس سے ہٹا کر کسی اور معاملے میں الجھانے کی؟ زار نے پوچھا تو یاسر نے سر نفی میں ہلایا۔ قاتل ایک پیٹرن کے تحت کام کر رہا ہے۔ اسے سسلی کی وجہ سے اس کے حراست میں آنے کے موقع کئی زیادہ ہیں۔ اس نے ایک ایسی ایکٹریس کو تھریٹ دیا جو اس پیٹرن کا حصہ کہیں سے نہیں ہے۔ ایون وہ پیٹرن توڑ رہی ہے۔ وہ صرف ہمیں خود کی جانب سے مشکوک کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم الجھ کر اصل لیڈ کھو دیں۔ حنیفہ کے ساتھ بہت سے گارڈز نے سر ہلایا تھا۔ یہ تو مشہور سیریل کلنکرز جیسا کیس ہے۔ جی ہاں، اگر ہمارے پاس وہ تینوں ایکٹریسز سمرین کی طرح موجود ہوتی تو شاید ہم اس کیس کو بھی سیریل کلنک کا کیس کہہ سکتے تھے۔ ویسے یہ آدمی جو کوئی بھی ہے سائیکو ہے، نفسیاتی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ میٹنگ برخاست ہوئی تو سب گارڈز روم سے اٹھ گئے۔ محض 2 چاروں ہی پیچھے رہ گئے تھے۔
राज जो ज़ार जो अपने फ़ोन पर झुका हुआ था चौंक कर सीधा हुआ। इसने बेयकीनी से सर उठाकर यासिर की जानिब देखा था। क्या हुआ? ये न्यूज़ में तुम्हारी और सरीना की तस्वीर क्यों वायरल हुई हैं? इसने तेज़ी से मोबाइल इसके हाथों से लिया था, फिर फ़ौरन से बाहर की जानिब भागा। इसके और सरीना के साथ कई तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया पर बिजली की तेज़ी से साथ वायरल हो रही थी। ये तस्वीर में वो दोनों जीने साथ चढ़ते उतरते एजेंसी में दाखिल होते और अपार्टमेंट से निकलते हुए नज़र आ रहे थे। इस सफ़ेद चेहरे के साथ हनीफ़ा के ऑफिस के का दरवाज़ा धकेला था। वो भी इतना ही सफ़ेद चेहरा लिए टीवी देख रहे थे। इन तस्वीर में ऐसा कुछ भी नाजेबा नहीं था, लेकिन न्यूज़ एंकर जिस तरह उसे पेश कर रहे थे वो सब बहुत गलत तासुर पेश कर रहे थे। सलीना ने भी यकीनी से अपना मोबाइल निगाहों के सामने कर दिया। क्या सलीना मुज़र अपने बॉडीगार्ड के साथ सवालिया ताल्लुकात में मुलव्वस है? क्या वो एक के बाद एक झटका बर्दाश्त करने की ताब खुद में रखती हैं? तबसरे में एक बार फिर से इसकी दाद मरकज़ थी। हर जानिब जैसे शोर हंगामा समझ गया था। ऑफिस में पीछे होकर बैठी मारिया ने लम्हे भर को मुस्कुराकर इस न्यूज़ को देखा था। इससे एक रात कबल अपने बाप से की गई गुफ्तगू याद आई थी। वो इनके ऑफिस में इनके सामने विराजमान थी। वो उसे नज़रें उठाए देख रहे थे। क्या तुम्हारी इस दवाची ज़िंदगी इतनी अहम है कि उसे सुलझाने के लिए मैं अपना कीमती वक्त ज़ाया करूं? इन्होंने ठंडे लहजे में पूछा था। वो चंद पल इन्हें सर्द आंखों से तकती रही। सरीना मज़र को मेरे रास्ते से हटा दें डैड, मुझे मज़ीद कुछ नहीं चाहिए। शेब मुस्कुराया, फिर हाथ बाहें मिलाता आगे हो बैठा। इसकी सर्द आंखों में झांका। आज तुम मुझे अपनी माँ वाली नज़रों से क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें फिर किसी ने एहसास दिला दिया है कि तुम एक शक्की मिजाज रखने वाली नाकाबिल बर्दाश्त औरत हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह? इसकी आंखें आहिस्तगी से गुलाबी होने लगी थी। इनमें ऐसा ज़ख्मी सा तासुर उभरा था कि वो शुएब को भी चंद पल के लिए हैरान कर गई थी। आपकी और माँ की खौफनाक इस दवाजी ज़िंदगी को करीब से देखने के बाद मैं एक ऐसी औरत में ढल गई हूँ जो अपने शौहर पर ज़रा सा भी भरोसा करने की ताब नहीं रखती है। थैंक्स टू यू डैड कि मैं एक ऐसी सिख माँ और बीवी साबित हो रही हूँ। वो इसकी बात सुनकर पीछे हो बैठा था। संजीदगी से उसे देखा। मैं तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। क्या काम है? सरीना को मेरे रास्ते से हटा दें। मिलिट्री हायर करके तो दिया था, क्या हुआ? वो पकड़ा गया। वो चंद पर इसके जवाब पर इसका चेहरा देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुरा कर सीधा हो बैठा। इसकी मुस्कुराहट बहुत सर्द थी। किसी को अगर तख्त से नीचे गिराना हो तो सीधा जाकर इस पर हमला नहीं किया करते, बल्कि इसकी ताकत को तोड़ते हैं, तिनका तिनका करके उसे लम्हा बेलम्हा खोखला करते हैं, ताकि वो गिरे तो दोबारा उठने की हिम्मत ना कर सके। तुम्हारी मुखालिफ की ताकत क्या है फ़िलहाल? वो चौंक कर इनका चेहरा बगौर देखने लगी थी। फिर इस पर एक इंकशाफ सा हुआ। इसकी आंखों में सर्द सी चमक उभरी। इसका बॉडीगार्ड शुएब का इसका जवाब अच्छा लगा था। इसने मुस्कुराकर सर हिलाया। इन्हें अलहदा कर दो। अलग अलग कोसों दूर। वो टूट कर बिखर जाएगी जैसे कई साल पहले बिखरी थी। हमने इससे इसकी ताकत को जुदा कर दिया था। हमने इससे वाजिद को जुदा कर दिया था। कुछ छनाके से टूटा था। मारिया हसन चौंक कर की जानिब देखने लगी थी। क्या वाजिद को इससे आपने अलग किया था? क्या वो स्कैंडल इस पर आपने बनवाया था? जुबैर एंड सन्स का छोटा बेटा, वो सब क्या था? वो सब लायका अमल था। वाजिद जैसी सोने की चिड़िया में इस 2 टके की एक्ट्रेस के साथ हाथ में नहीं देना चाहता था। इसका बाप मेरा बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर था। इसके बेटे को किसी के साथ शादी करता देखकर मैं अपने कदमों पर कुल्हाड़ी नहीं चला सकता था। मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। इस लड़की को दरमियान में नहीं आना चाहिए था। इसे समझना चाहिए था कि ये इसकी जगह नहीं थी, और तुम्हें भी इस बात पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। तुम वही कर रही हो जो तुम्हें करना चाहिए। लड़की गलत लोगों के दरमियान अपना मकाम ढूंढ रही है। यहाँ पर मकाम तय किया जा चुके हैं। यहाँ पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं। और वो वहाँ से उठ आई थी। इसके अंदर शर्मिंदगी पहले भी नहीं थी, लेकिन अपने बाप की बातें सुनने के बाद उसे अपना हर गलत कदम दुरुस्त नज़र आने लगा था। इसने इसी पहर अपने जाने वाले सहाफ़ियों को फ़ोन किया और इन्हें यासिर और सलीना पर कीचड़ उछालने के लिए हुक्म जारी कर दिया। और इस सुबह इसके रात में उठाए गए कदम पर हर जगह तहलका समझ गया था। वो सुन्न हुए चेहरे के साथ नज़र के ऑफिस में बैठी थी, और वो और यूबिल मुस्तकिल फ़ोन पर रिपोर्टर्स को इस फैली अफवाह के बारे में ब्रीफ कर रहे थे। इनके हलक एक ही बात करते करते खुश्क होने लगे थे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सलीना का बॉडीगार्ड है, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नज़र ने पेशानी पर उभरता पसीना साफ करके कहा था। यूबिल भी इस किस्म की बातें करके रिपोर्टर्स को मुतमईन कर रहा था। कुछ पल बाद नज़र ने अपना फ़ोन ऑफ करके इसकी जानिब देखा था। कि तुम जानती हो कि एक्ट्रेस की ज़िंदगी को क्या चीज़ खा जाती है? इसने नज़रें
اٹھا کر نظر کی جانب دیکھا تھا۔ افواہیں اس کی زندگی تباہ کر دیتی ہیں۔ تم اس اسکینڈل سے نکل کے دوسرے میں یوں بغیر بریک کے داخل نہیں ہو سکتی، تم ایسے تباہ ہو جاؤ گی۔ سینکڑوں ایکٹریسز ایسے ہی تباہ ہوئی ہیں۔ اس کی ہتھیلی پر مہندی اب تک موجود تھی، لیکن وہ اب بھدی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ جس مسرت کے بلبلے میں وہ قید تھی، وہ بلبلہ پھٹ چکا تھا۔ اب حقیقت منہ کھولے اس کے سامنے کھڑی تھی، ایسی حقیقت جس سے اس کی حیات تک کڑوی ہو گئی تھی۔ اب میری بات دھیان سے سنو، اس نے اسے کہا تو وہ اس کی جانب خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس پہر نچلے فلور پر راہداریوں میں تمام گارڈز کے درمیان سلمان عبید نے یاسر کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے ان کے حکم کا منتظر تھا۔ میڈیا بلاؤ، تم ابھی پریس کانفرنس میں اس کے اور اپنے تعلق کا انکار کرو گے۔ تم اس سے ایک دو دفعہ کے علاوہ نہیں ملے، نہ تمہیں اس کے معاملات میں دلچسپی ہے۔ چند حادثاتی فوٹیج کو اپنا رنگ دیا جا رہا ہے، تم اس تعلق کو ایسے پیش کیے جانے کی مزاحمت کرو گے۔ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی عزت کا سوال ہے۔ اس سے حکم سن کر سر ہلایا تھا، لب ایک سیدھی سی لکیر میں سی بند گئے تھے۔ تم پریس کانفرنس میں اس تعلق کو باطل قرار دو گے۔ تمہارا اس کاج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم اس بات کا سب کو یقین دلاؤ گی۔ تم اسی کانفرنس میں اپنے ماں کی گرفتاری کا بیان بھی دو گی۔ تمہاری ماں کو اس جرم میں فریبیکٹ کیا جا رہا ہے، پھنسایا جا رہا ہے۔ تم سب کو یہی کہو گی۔ رپورٹرز کے فضول سوالات کے جوابات دینے کی ضرورت نہیں۔ اعتماد سے مسکرا کر بیٹھی رہنا، انہیں اپنے آنے والے پروجیکٹ کے بارے میں بتانا، انہیں یہ تاثر دینا کہ تمہیں اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم سکون سے اپنا کام کر رہی ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا اور پھر اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ نچلے فلور پر سلمان اب تک یاسر کی جانب متوجہ تھے، اور تم آئندہ سیلینا مدر سے کبھی نہیں ملو گے۔ اگر تم اس کے پاس دکھائی دیے تو تمہیں سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ تم اسے نہیں جانتے، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، گاٹ اٹ؟ اس نے سلمان کی بات سن کر سر اس بات میں ہلایا۔ وہ سمجھ گیا تھا۔ پریس کانفرنس کے میڈیا کو بلایا گیا۔ پہلا بیان یاسر نے دیا تھا، دوسرا بیان شام کو رکھا گیا تھا۔ ایجنسی کا وسیع ہال، سفید چمچماتے ہال ٹائل سے مزین تھا۔ سیلینا رپورٹرز کے جمع غفیر کے سامنے موجود تھی، کیمرے کی کلک کلک فلیش لائٹس اور اس کے سامنے موجود پیش بہا مائکس۔ وہ سب اس کا بیان سننے آئے تھے۔ اس نے لب فاق کیے، مسکرائی۔ اسی پہر یاسر ایجنسی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اس کی آواز سن سکتا تھا، لیکن وہ انتہائی سنجیدگی سے اسے لیے بغیر باہر کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ نہیں، اس نے حلق میں ابھرتی گرہیں نگل کر کہنا شروع کیا، میں یاسر عالم کو نہیں جانتی۔ ان سے ایک دفعہ ملاقات ایک مکمل اتفاق ہے۔ اس کے قدم نہیں رکے، وہ داخلی دروازے تک پہنچنے والا تھا۔ اس ایک دو دفعہ کی ملاقات کو غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ میرا یاسر عالم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاسر عالم میرے لیے ایک ایجنسی کی حیثیت، اجنبی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں اگر میرے ساتھ ریمپ پر دیا گیا تھا تو وہ ایک اسکرپٹ کے تحت دیکھا گیا تھا۔ میری زندگی میں ایسے کاج کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مسکرا کر بولتی جا رہی تھی، حلق میں گرہیں لگتی جا رہی تھیں، ساتھ ساتھ دل بھی بند ہو رہا تھا۔ وہ اس کی پشت کو یہاں سے دیکھ سکتی تھی، وہ اسے پشت دیکھ کر بھی پہچان سکتی تھی، اور وہ اسے پہچان گئی تھی۔ ہم ایکٹریسز کی زندگی میں ایسے کاج کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ تمام انسان برابر ہوتے ہیں۔ میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں سب انسان برابر نہیں ہوتے۔ کچھ انسان غلام ہوتے ہیں اور کچھ انسان ان کے مالکان۔ کچھ انسان جانور ہوتے ہیں اور کچھ انہیں جانور بنانے والے انسان۔ کچھ انسان شیطان ہوتے ہیں اور کچھ فرشتے۔ کچھ انسان خدا ہوتے ہیں اور کچھ مخلوق۔ میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں انسان برابر نہیں ہوتے۔ انہیں برابر سمجھنے والے اس دنیا کے معصوم ترین لوگ ہیں۔ انہیں چاہیے کہ جان لیں کہ کچھ انسانوں میں سے ہیں جو شیاطین ہیں، اور وہ کبھی انسان نہیں ہو سکتے۔ اس کی آواز آخر میں لرزی تھی، لیکن وہ بولتی جا رہی تھی۔ یاسر اس کی آخری بات سن کر لمحے بھر کو ٹھہرا تھا، اور پھر وہ اسی تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اس کی سیلینا کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس قیمتی انسان کی، سیلینا کی کچرا ہوتی زندگی میں کبھی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ قابل قدر تھا، وہ اس کی زندگی کا حصہ کیسے بن سکتا تھا؟ آنسو خشک ہو گئے تھے، اور اب وہ اعتماد سے بولتی جا رہی تھی، بغیر چپ ہوئے، بغیر رکے۔